جی السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا اس وقت یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک دو دن پہلے ہی میں نے ایک شارٹ اپلوڈ کی تھی اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ عوام کو، لوگوں کو جو ہے فلسطین کے حق میں نعرے بلند کرنے کے لیے، یعنی کہ پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا ہے۔ ایک ہمارے پیارے بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ صحیح بات ہے۔ بہت سی چیزیں آپ سب سے چھپائی جاتی ہیں، لیکن میں کچھ فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بھائی۔ اگر آپ اس سے ایگری کریں تو آپ کی اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مجھ پہ یقین نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارا جو ہے بڑے ایک نامور صحافی ہیں ہمارے ملک کے، محیط پیرزادہ، انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کی ہوئی ہے کہ یہ امپورٹنٹ حکومت جنہوں نے 16 مہینے یہ کیے، وہ آلریڈی اس چیز کے پروسیس میں تھے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ایسا ملک۔ ٹھیک ہے، یہ بات پوری طریقے سے ایک اوتھینٹک ہے، اور یہ جس طرح آپ کے سامنے بھی ہے کہ پورا پاکستانی وقت جو ہے وہ گیا ہے اسرائیل سیکریٹلی چھپ چھپاتے کسی طرح سے۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہیں، یہ اس چیز سے آپ سمجھ لیں۔ اور ہمارے حکومت کی طرف سے یہ شہباز شریف صاحب نے تو میرے خیال سے ٹویٹ کیا، لیکن ابھی تک جو ہے ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کوئی ایسا سخت بیان نہیں دیا ہے اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر میرا بھائی اس پہ یقین کرنا چاہے، سمجھنا چاہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ دوسری بات، میں اس جو ہے ٹاپک پہ بہت دیر کے بعد آیا ہوں، لیکن چلو دیر ہے درست ہے۔ مریم صفدر صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر صاحب، ان کو طلاق ہو گئی ہے۔ ان کو طلاق ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے یہ چیز کہی ہے کہ یہ چیز پرسنل ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈسکس نہ کی جائے، اور یہ چیز اوتھینٹک ہے، رائٹ ہے کہ یہ میری طلاق ہو گئی ہے، میری ڈائیورس ہو گئی ہے، اور یہ چیز ہوئی ہے کسی طرح سے۔ تو لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں پہلے، جنید صفدر صاحب، بے شک آپ کا یہ ایک پرسنل میٹر ہے، لیکن بدنصیبی سے آپ کے نانا اور آپ کی والدہ صاحبہ نے ایک جو ہے گیم شروع کی ہے کہ یعنی کہ لوگوں کے اوپر پرسنل اٹیک کرنا۔ جیسے سب سے پہلے آپ کے سامنے بڑی مثال یہ جو ہے آپ کے سامنے بے نظیر بھٹو صاحبہ، جن کی فیک ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے آپ کے نانا نے پھینکوائی۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ ہمارے لیے بڑے احترام کے قابل ہیں، تو میں صاحب کہوں گا، عمران خان صاحب کہوں گا، ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے خان صاحب۔ تو ان کے اوپر جو ہے آپ کی والدہ صاحبہ نے کتنے پرسنل اٹیک کیے۔ پہلے تو جب ان کی پہلی شادی ہوئی جمامہ گولڈ اسمتھ سے، تو اس ٹائم پہ ان کے اوپر تنقید کی گئی، ان کی بیوی نے تنگ آ کے ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے ملک کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ان کی جو بیوی ہے ان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا، کیا کیا فلانا ڈھمکانا کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ ریحام خان صاحبہ آئیں سوری، اس کے بعد انہوں نے پھر بک لانچ کی، وہ بک فلاپ گئی۔ پھر اس کے بعد ابھی ان کی جو تیسری وائف ہے، ان کے اوپر ان کو سنائی جا رہی ہیں، وہ جیل میں بندہ بیٹھا، ان کے اوپر تنقید پہ تنقید، اتنی باتیں سنائی جا رہی ہیں ان کی عدت کے اوپر، نکاح کے اوپر۔ بھائی آپ مامے سورے لگے ہو، پہلے یہ بتاؤ اس بندے نے ملک کے ساتھ کیا برا کیا؟ پہلے آپ یہ چیز بتاؤ، اس بندے نے ملک کا کیا تھا؟ آپ یہ چیز بتاؤ، باقی ساری چیزیں کہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے پرسنل ٹائم۔ آپ چاہتے ہو کہ یہ چیز پرسنل رہے، یہ پرسنل نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا صاحب نے جو یہ چیز روایت شروع کی ہے، یہ کنٹینیوسلی، وہ کہتے ہیں نا جو آپ بو گے وہی پاؤ گے، تو وہی اب آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو آپ کا جب یہ ہو گیا ہے طلاق، تو بہت سی واضح طور پہ بہت سی یہ رومرز بھی آ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں، یہ رومرز آ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ کی جو ہے وائف نے آپ کو طلاق دی، کیونکہ آپ کی والدہ ان کو ٹریٹ اچھا نہیں کرتی تھی، جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مارتی تھی بھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس کو ہوتا ہے پرسنل اٹیک۔ تو اب آپ کے اوپر، جب آپ لوگوں کے اوپر بات ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پرسنل ہے تو اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، تو یہ تو اب ہوگا، یہ لازمی ہوگا۔ تیسری چیز، مشال ملک جو ہیں وہ لانچ کی گئی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک چشمہ لگا کے بڑا ماشاءاللہ ایک جو ہے اپنی طرف سے ایک بڑی کوئین بنی ہوئی ہیں، یہ لیڈی ڈایانا ٹائپ سی۔ تو انہوں نے بولا ہے، جب ان سے عمران خان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ شخص جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس طرح مخاطب کر رہی ہیں، عجیب سا ایک قیدی، یہ وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اب ایک نگران حکومت میں نگران جو ہے وزیر بنایا گیا ہے، وہ بھی انسانی حقوق کا۔
आपने इंसानी हकूक़ के बारे में अभी तक तो कोई बात नहीं की, ना आपने फ़लस्तीन के बारे में कोई बात की, ना आपने कश्मीर के बारे में बात की। आपका शौहर बेचारा कैद में है, तड़प रहा है, आपने आज तक उसका नाम नहीं लिया। अब आप आ गई हैं खान साहब के ऊपर इंसल्ट करने पे। मुझे नहीं पता कि आपको ये टीम ने क्या आपको पैसे दिए, क्या किए, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ऑफ कोर्स जो आज आपने जो बातें की हैं वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ तो आया होगा, नहीं तो आप ये बात करें। आप चाहें तो अभी आप इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, तो आप कश्मीर के ऊपर बात करें, फ़लस्तीन के ऊपर बात करें। आप अपनी ये जो है, वैसे जो अभी आपको इज़्ज़त मिल रही है वो आपके शौहर की वजह से है, तो इसको ख़राब ना करें। और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फ़िलहाल अभी के लिए तो इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते मैं आपको कह दूँ, आप लोग माशाल्लाह मेरे शॉर्ट्स बहुत देख रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स को बहुत कंटिन्यूसली देखते हैं और अच्छा देखते हैं, और मुझे आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, जिस तरह आप मेरे शॉर्ट्स को देखते हैं उसी तरह ये मेरी दीगर व्लॉग्स को भी देखें। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।